جب بھی ہمارا کوئی کیس یا مسئلہ بنتا ہے، چلو جی فلاں قسم دے لے تو فلاں قسم دے لے، تھانوں کچہریوں کے اندر ہم نے قرآنوں کو قسموں تک محدود کر لیا، تلاوت ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، جس گھر میں قرآن نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، پھر وہاں پر نحوست ہی ہوتی ہے۔ اور حدیث طیب یہ بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، کل بیت الخارب، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ قرآن سے جب سے مسلمانوں نے تعلق چھوڑ دیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو قرآن کریم قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بنا۔ اور لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے دھڑلے سے کہتے ہیں جی میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی آخرت یاد نہیں ہے، کوئی قبر یاد نہیں ہے، مال کسی کا کوئی لے گیا، قسمیں تیسرا بندہ اٹھا رہا ہے۔ کسی کی قسم اٹھا کر کسی کا اگر ناجائز قسم اٹھائی گئی اور تو ڈبل گناہ، ایک ناجائز قسم اٹھانے کا، دوسرا رزق حرام جو ہے دوسرے کی طرف، ایک کا حق دوسرے کی طرف لے جانے کا موجب بھی یہ بندہ بنا۔ دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جو شخص کسی نے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وراجلن، کہ وہ بندہ کہ جس نے جس نے کسی مزدور کو اجرت پہ لیا۔ تیسرا وہ بندہ سرکار نے فرمایا کہ جسی نے کسی مزدور کو اجرت پہ لیا اور فاستوفیٰ منہ، پھر اس نے اس سے پورا کام لیا۔ کسی مزدور کو اس نے منتخب کیا کہ تم آؤ میرے یہ کام کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس کی مزدوری کی، فاستوفیٰ منہ، تو جو طے ہوا اس نے پوری مزدوری کی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی پوری اجرت نہ دی، اس کی اجرت کو اس نے روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا مد مقابل ہوں گا اور میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ حضرات گرامی دیکھیں، لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں، پھر ان کی اجرت پوری نہیں دیتے، کام پورا سال تک کروا لیا، پھر بعد کے اندر منفی جمع خرچ کر کے غریب کو دبا لیا۔ میرے پاس بھی کئی لوگ اس قسم کا، پرسوں بھی کیس آیا۔ تو حضرات گرامی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریب کی آہ جو ہوتی ہے وہ آسمان کا سینہ چیر کر اللہ کی برگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، سرکار نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہی اس کی اجرت پوری مکمل کام کرے اس کی اجرت دے دو۔ یار دیکھو، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا اور یہ میری جگہ پہ ہوتا، میں اس کے مال کی کر رہا ہوتا، میں اس کی اینٹیں اٹھا رہا ہوتا، میں اس کی جو ہے گھر کے کام کر رہا ہوتا، تو کیا کیفیت ہوتی؟ یہ بھی رب کا کرم ہے۔ آپ پوری اجرت دینی چاہیے، بلکہ بہتر ہے اسے زیادہ دیں۔ آج سنائیں کہ آج 700-800 روپے یا 900 یا 1000 روپے مزدوری چل رہی ہے، اس کا چولہا بھی مشکل سے چلتا ہے، مہنگائی کتنی ہے، اور پھر اوپر سے ظلم کیا جائے، اس کا حق نہ ادا کیا جائے، کام پورا لیا جائے اور اس کی اجرت نہ ادا کی جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن میں اس کا مد مقابل ہوں گا، اور جس کا میں مد مقابل ہوا وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں دوسروں کے حقوق کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔